جب میں نے تاریخ اٹھا کے دیکھی کہ قرآن شریف کتنی کتنی جلدی لوگوں کے سینے میں اترا ہے، اگر علماء تھوڑا سا محبت کی دعائیں دے دیں، یہ پڑھی لکھی تقریر ہو رہی ہے، واٹس ایپ والی نہیں ہو رہی ہے بیٹے. جو بولوں گا دکھا کے جاؤں گا. بستی سے فون آیا، قاری صاحب ایک مولانا تقریر کر کے گئے ابھی، وہ کہہ رہے کیلا جو ہم کھاتے ہیں اللہ نے ویسٹ کرنے کے چکر میں پیدا کیا ہے، تو اس کا ثبوت ہے. تو میں نے کہا تو کہاں ہے؟ بولا بستی میں ہوں، یعنی ضلع بستی. تو میں نے کہا تقریر کس نے کری؟ تو وہ تو کر کے چلے گئے، میں نام نہیں لے رہا. تو میں نے کہا کمینے 25,000 اس نے لیے، برقع کھا کے وہ گیا، اے سی میں بیٹھ کے وہ آیا، وہ خبیث نیند قاری سخاوت کی حرام کر دی. تیرے منہ میں زبان نہیں تھی کمینے کہ مولوی سے اسٹیشن میں جا کے پوچھتا، تبھی پوچھنا. یہاں تک گونگے بن جاتے ہو، اس لیے میں موڈ میں ہوں، جو بولوں گا وہ دکھاؤں گا. موڈ بن گیا جلدی سے میری طرف. اللہ کی قسم میرے نبی کے معجزے کی شان دیکھو. قرآن جب اترنے پہ آیا تو امت مسلمہ میں ہم نے جو بد ریکارڈ اٹھا کے دیکھا تو ایک مہینے میں، صرف ایک مہینے میں امام شافعی نے پورے قرآن کا حافظہ کر ڈالا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تھوڑا زور سے سبحان اللہ بولو تو آگے بولوں گا. سبحان اللہ. کتنے دن میں؟ جب تک بولوں گا نہیں میں بولوں گا نہیں. کس نے؟ امام شافعی نے. اب اگر نہیں بولے تو تمہیں سننی نہیں آتی تقریر. وہ ریکارڈ کب کا تھا؟ 1200-1300 سال پہلے کا. کتنے دن میں قرآن کا پورا حافظہ کر لیا؟ اور اب شاید ایک نہیں بلکہ 10 نعرے لگے. یہ ریکارڈ چلا آ رہا تھا، مگر سبحان اللہ بریلی کے اعلی حضرت کے قربان جائیے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان. پوری امت میں یہ ریکارڈ اس اعتبار سے کوئی توڑ نہیں سکا. امام شافعی نے ایک مہینے میں قرآن حافظہ کیا تھا، اور 1200 سال کے بعد بریلی کے اعلی حضرت نے بھی ایک ہی مہینے میں قرآن کا حافظہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ. اب کوئی پیچھے سے نعرہ لگائے تو مولانا ثقافت آگے سنائے گا، مگر ایسا اللہ اکبر. جواب دے بھائی، سارے لوگ جواب دے ذرا نعرے. زندہ باد. ارے بڑا اچھا لگا. چلو میں کہہ دوں، مولانا ناصر کہہ لیں گے مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. اگر ہو تاج الشریعہ والے زور سے بولو. مسلک اعلی حضرت زندہ باد. قلم موڈ بن گیا میری طرف دیکھیے. کتنے دن میں اعلی حضرت نے کیا؟ اور وہ بھی میں بول رہا ہوں ایک مہینے میں. ورنہ اعلی حضرت کا حافظہ ایسا تھا کہ مغرب کے بعد صدر الشریعہ کو ماشاء اللہ بلاتے تھے اور ان سے سوا سپارہ سنتے تھے، اور اعلی حضرت جا کے پورا وہ سپارہ تراویح میں سنا دیتے تھے. اللہ 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 اللہ. اللہ. کھڑے ہو کے نعرہ لگائے. کھڑے ہو کے لگاتے ہیں. کھڑے ہو جائیں. ارے کھڑے ہو کے لگاتے ہیں. اللہ. پوری طاقت سے بول کے دکھاتے. زندہ باد زندہ باد. ابو بکر ماشاء اللہ. بڑا لکھا نعرہ. اللہ کی قسم اس نعرے نے پورا جلسہ کامیاب کر دیا. جی 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 جی. بہت اچھا نعرہ لگا. مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، مجھے دیکھ کے لوگ مقرر بن گئے، لیکن آج سوال میں جو نعرہ لگا ہے ابو بکر ابو بکر، تھوڑا بولا آواز کھولو. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے رافضیوں کے
دھوکہ نہیں کھائیں گے. جی بہت اچھا حضرت. عقیدہ وہی بنائیں گے جو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا ہے. پہلے نمبر پہ بکر ماشاء اللہ. سلامت رکھے. پہلے نمبر پہ نام لینا چاہیے ابو بکر. دوسرے نمبر پہ حضرت عمر. عمر. تیسرے نمبر پہ عثمان غنی. چوتھے نمبر پہ مولا کائنات. کوئی جاہل یہ نہ سمجھے علی کی شان گھٹا دی. بیٹے محبت میں کہہ رہا ہوں ہم علی والے بھی ہیں. کان سے کھل کے بولے علماء ہم یارے غارے مصطفیٰ والے بھی ہیں اور کوئی فال ہونے نہیں دیں گے. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں نبی کے خاندانی علی اس لیے نمبر پہلا ہے تو ہم جھگڑتے ہی نہیں, مولا علی ہی سے پوچھتے ہیں. اگر مولانا نادر بلوا لے تب مولانا سے خبر سنائیں گے حدیث. مولا علی سے پوچھتے ہیں حضور آپ نمبر پہلے پہ ہیں یا ابو بکر پہلے پہ ہیں؟ تو جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے, نبی کا جنازہ رکھا ہے, آنکھوں کے آنسو رو. ابھی نبی تدفین نہیں ہوئی, نبی کی خلافت شروع ہو گئی, بیعت شروع ہو گئی. سب بیعت کرنے آئے مگر مولا علی دیر سے تشریف لائے. مولا علی کو معلوم تھا کہ کچھ میری نام کے محبت کے دعوے دار مس گائیڈ کر سکتے ہیں. اب نہ میری طرف نظر کریے. جیسا ہی حضرت علی آئے یہ آپ کا جلسہ, ورنہ میں بھی کہہ کے بیٹھ جاؤں گا کہ نانا ہوں کیا تقریر کروں. کیا بات. مگر میں نے قربان کیے, اپنے آپ کو جھونکا ہے, اس نے میری طرف. مولا علی جب آئے انہیں معلوم تھا کہ انڈیا میں کچھ بدماش ایسے ہوں گے جو نیا فتنہ کھڑا کریں گے اور میرے نام کو پہلے اچھالیں گے, علی پہلے علی پہلے. تو حضرت ابو بکر کے پاس جب علی پہنچے رضی اللہ تعالی عنہ, انشاءاللہ روح ایمان تازہ ہو جائے گی ساری پبلک کی. کیا بات. حضرت ابو بکر نے پوچھا دیر سے کیسے تشریف لائے؟ تو بولے گھر کے کچھ کام تھے. حضرت ابو بکر نے وہ پوچھا بھی نہیں مگر ان کے الفاظ سنیے. جھگڑا ہی ختم کر دیا مولا علی نے. تو ہم کسی مولوی سے پوچھیں ہی کیوں؟ مولا علی بولے اے یارے قارے مصطفیٰ, میں حدیث پڑھوں تو کوئی چپ نہ رہے. قدمک رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی زور سے بولے پوری پبلک سبحان اللہ کہ میں آگے پوری حدیث سنا سکوں. جب تک نہیں بولوں جب تک پوری مجمع سے آواز نہ جائے. قدمک رسول اللہ فمن الذی یؤخرک. یہ فیصلہ مولا علی نے کیا نبی کی تدفین کے ٹائم پہ. اے نبی کے یار, اے ابو بکر, ارے جسے رسول اللہ آگے بڑھا چکے ہو. کیا بات. تو جب تک جملہ پورا نہیں کروں جب تک پبلک میں سے نہ بولے. جی مولا علی بولے جسے رسول اللہ آگے بڑھا چکے ہو, دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ اسے پیچھے کر سکے. آپ ہی کا نمبر پہلے رہے گا ہر قیامت تک. زندہ باد زندہ باد. لگائے نعرہ, کھڑے ہو کر لگائے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. ابو بکر ابو بکر ابو بکر. تو آواز نہیں پہنچی, میرے پہ پہنچ جائے گی. میں بولتا ہوں فیضان مولا علی زندہ باد زندہ باد. وہ تشریف لے آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا زاہد رضا صاحب قبلہ. پرانا تعلق بھی علامہ کا یہاں سے. جی ماشاء اللہ. اور ہر موقع پہ تشریف لاتے. جی ماشاء اللہ. مجھے لگتا ہے ان کا حج قبول ہوا اس لیے کہ جب یہ چیئرمین تھے حج کمیٹی کے تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ حضور کے مزار کے لیے 2-3 شعر لکھ کے لائیے. الحمدللہ پوری نعت 15 منٹ میں لکھ ڈالی. یہ مجھے ایسا لگا کہ وہ قلبی کیفیت تھی.
میں نے کوئی گرین سگنل نہیں دیا ہے، لیکن دعا کرتا ہوں اللہ سب کا حج قبول فرمائے. آمین اگر آمین سوار والے ایسی آمین کہیں گے تو دعا کیسے قبول ہو جائے؟ علماء بھی آواز بڑھا کے بولیں اللہ سب کا حج قبول فرمائے. آمین. کیا ماحول ہے سبحان اللہ. اب تو اسٹیج کے لیے کہہ دو یہ میں کھانا ہے بس میں جم نہیں ہے. یہ اسٹیج پہلی مرتبہ ایسا لگ رہا کہ یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے. واہ مگر تمہارے دیکھنے میں ادھر اب بھی دم نہیں ہے. علامہ ہمارے یوسف بھائی مہربان، حالانکہ میں نے شعر ان کے لیے چھوڑے ہیں، میں بس ایک منٹ تاریخ بیان کر رہا ہوں قرآن کے حافظے کی. امام شافعی نے کتنے دن میں کیا؟ جب تک ادھر والے نہیں بولیں گے اگر نہیں بولوں گا. اعلیٰ حضرت نے بھی کتنے دن میں کیا؟ اور اگر مولانا نادر تھوڑی بڑھانے ذمہ داری، مگر ریکارڈ اس سے بھی پہلے کا ہے. کیا بات. واہ اعلیٰ حضرت نے توڑا نہیں تھا، سنت زندہ کی، مگر قرآن کا حافظہ جلدی کرنے میں اس سے بھی پہلے ایک بچہ تھا. جی. اور اگر تم چھوڑا خاموش ہو جاؤ زور سے بولو، ایک بچہ ایسا بھی تھا جسے پورے قرآن کے حافظے میں 25 دن بھی نہیں لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بھی اگر مولانا لوگوں کو سبحان اللہ زبان سے نہ نکلے تو مجھ پر ظلم کر رہے ہیں. 20 دن بھی نہیں لگے. میں کم کروں آپ کی زور سے سبحان اللہ نکلے. واہ اس بچے کو قرآن کے حافظے میں 15 دن بھی نہیں لگے. واہ سبحان اللہ. تھوڑا آواز اور تھوڑی سی بڑھے، اس کو 12 دن بھی نہیں لگے. اور تھوڑا بڑھائیے، 10 دن بھی نہیں لگے، 9 دن بھی نہیں لگے. تھوڑا جلدی سے بولوں تو آواز کھولو. اس بچے نے پورے 7 دن میں قرآن کا حافظہ کر ڈالا. اگر تم نے بول کے اب کا نہیں دکھایا تو مجھ پر ظلم کیا. کتنے دن میں؟ اللہ سلامت رکھے. آپ بولے نا ماشاءاللہ. کتنے دن میں نام لوں حضرت؟ گردن ہلا کے کاش قیامت میں بھی یہ گردن ہلا دیں. اٹھ بن گیا ان کے حکم کا اثر دیکھ رہا ہوں میں. کتنے دن میں ہوا؟ اگر تھوڑا زور سے مجھے بول کے بولو تو نام بتاؤں اس بچے کا. اب کے اوپر اسٹیج سے کوئی نعرہ لگائے گا. وہی بچہ تھا امام محمد امام اعظم کا شاگرد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. اس نے پورے سبحان 7 دن میں 7 دن میں قرآن کا حافظہ کر دیا. پورا ریکارڈ کتنے دن کا ہوا سب سے پہلے کا؟ ارے ادھر دیکھ لو نا کتنے دن کا. بھائی صاحب اگر اور الٹ کے دیکھو گے تو ایک بچہ ایسا بھی تھا جسے پورے قرآن کے حافظے میں 1 گھنٹہ بھی نہیں لگا. واہ. اور اب سید صاحب کے جلوہ گری سے میں پاتا ہوں آج یاد رکھو اس تاریخی تقریر. وہ بچہ تھا بغداد شریف میں، لیکن تھوڑا سبحان اللہ بولو اور زبان شریف میں. سبحان اللہ. تم جو سمجھ رہے ہو وہ نہیں تھے، غوث اعظم نہیں تھے. غوث اعظم کی محفل میں بیٹھنے والا 18 سال کا بچہ تھا. واہ محفل میں بیٹھنے والا. 18 چھوٹا سا بچہ 18 سال چھوٹی ہوتا ہے، لیکن وہ موڈ کیسے بنا؟ بغداد کے شہنشاہ بڑے موڈ میں آ کے بولے کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. خلاصہ سنیے، غوث اعظم کہتے ہیں اللہ کا دینا کم نہیں ہوتا. ادھر دیکھنا کم کرو کم کرو کم کرو کم کرو، میری طرف دیکھو. اللہ کا دینا کم نہیں ہوتا. غوث اعظم موڈ میں بولے کہ جب اس کا دینا کم نہیں ہوتا تو میرا بانٹنا بھی کم نہیں ہوتا. اب کھڑے ہو کے غوث اعظم بولے اب جسے جو مانگنا ہو مانگ لے. جیسے ہی کھڑا ہوا جوان کہ مجھے دکان دے دیجئے، ایک بچہ بولا مجھے مکان دے دیجئے، مگر تیسرے نمبر کا 18 سال کا جوان بچہ بولا ابھی 10 سال ہونے والی ہے،
آپ کے مہمان خصوصی مجھے خبر ملی، مولانا ارشاد نے کان میں کہا میں تو 15 منٹ کے لیے آیا تھا، وہ کہتے ہیں نانا ہونے کی حیثیت سے، وہ مجھے پہلے انہوں نے بتا دیا تھا، لیکن الحمدللہ اتنی دیر بھی اس لیے ہوگی کہ کچھ تھوڑا انتشار تھا، مگر خوشی مجھے یہ ہے کہ الحمدللہ آپ نے ماحول سازگار کر لیا ہے کہ 18 سال کا جوان بچہ بولا تو مانگ کیا مانگتا ہے، تو ان بچوں کی دستار سے پہلے یہ سن لیں، میری طرف دیکھ لیں۔ بچہ بولا سرکار نہ مجھے مکان چاہیے، نہ مجھے دکان چاہیے، نہ دنیا کا سامان چاہیے، بس اپنے سینے میں قرآن چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور غوث آدم نے اسے قریب بلایا، سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے بغداد کے تاجدار نے فرمایا اب بول کتنا قرآن سینے میں آیا، تو سینے سے سینہ ہٹتے ہی بچہ بولا آپ کے سینہ لگاتے ہی پورا قرآن سینے میں اتر آیا ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں آخری جملہ میرا، اور میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تقریر کا جوہر دکھاؤں، میں نے اپنا کام کر دیا الحمدللہ، مگر 1 منٹ میری طرف، اگر غوث اعظم قرآن سینے میں اتار سکتے ہیں تو بریلی سے آواز آتی ہے ان کے نانا جان اپنے غلاموں کو جنت کے مکان میں بھی اتار سکتے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ مل کے بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور زور سے بولیے انشاءاللہ۔ مگر آپ بھی اپنا فرض اتار سکتے ہیں۔ اہل سوار سے میری یہ گزارش ریکویسٹ، میں نے تو فرض اتار دیا اپنا، آپ بھی اپنا فرض اتار دیں گے؟ ارے 1 منٹ آخری جواب تو دے دو، آپ بھی اپنا فرض اتار دیں گے؟ مل کے تو بول دو انشاءاللہ۔ آج تک تو مولویوں کو چوسا ہے، ہم جیسوں کو قربانی کا بکرا بنا دیا ہے، جب کان پکڑ کا چاہ جب اٹھا دیا ہے اور جب چاہ بٹھا دیا۔ آج میں مفتی اعظم کا غلام ہونے کے ناطے، اور شاید یہ جملہ میرا تاریخی ہوگا، اگر دماغ میں یہ بھوت سوار ہے کہ ہم زندہ رہ جائیں گے تو بغیر قرآن کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ آج بھی ہے، میں آج تک آپ سے یہ انعام لیتا رہا، تحفے لیتا رہا، ماشاءاللہ دیکھو بڑا اچھا کیا، ادھر مت دیکھو ادھر مت دیکھو، اب میری طرف 5 منٹ میں ذرا میری طرف دیکھ لو، کیونکہ جو تمہارے مہمان خصوصی حضرت نے دے دیا آپ کو، جو میرے داماد مولانا صادق صاحب جنہوں نے الحمدللہ، ابھی میں نے اپنے مدرسے کے جلسے میں کہا مجھے ان کے اپنے داماد ہونے پر زیادہ ناز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، بلکہ انہوں نے مدرسہ مدینۃ العلوم عروج پہ پہنچا دیا، اس پہ ناز ہے۔ اور یہ ایسی سچائی ہے کہ میں شرما گیا اپنے مدرسے میں ان کے بچوں کو دیکھ کے، حقیقت بتا رہا ہوں، ان کا نظم و نسق دیکھ کے، ابھی ان کی پگڑی دیکھ کے سارے اساتذہ کی، اور ان کی ڈریس دیکھ کے سبحان اللہ، بچوں کی تعداد دیکھ کے، کوئی اس میں پرچار نہیں کر رہا ہوں، خدا کی قسم ڈبل مبارکباد دیتا ہوں اہل محلہ کو، اہل سوار کو، اور ایسی کانفرنس کرا کے کہ قسم خدا کی ایسا لگا مجھے اتنی دیر بولنے میں جیسے بریلی شریف میں بولنا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مگر آج میں ایسی ایک بھیک آپ سے مانگتا ہوں، اور وہ بھی مجھ سے کہا نہیں ہے، نہ یہ کہنے کی ہمت رکھتے ہیں مولانا صادق چونکہ میرے بچے ہیں، نہ کمیٹی نے مجھ سے کہا، آج اس ضرورت کے تحت یہ کوئی اس کی محفل نہیں سجا رہا ہوں، کون ایسا پنجتن پاک کا غلام ہوگا پورے سوار میں، ہمیں جس میں ودھایک ہی تمہارے سوار کی ہو، تمہاری تو بلے بلے ہر وقت، اور خدا کی قسم غلام نبی کنجوس نہیں ہوتا، اور تم پہ بھروسہ ہے مجھے، سمندر کبھی سوکھتے نہیں اور سخی لوگ کبھی چوکتے نہیں۔ کیا بات ہے، میں ایسا آدمی پہلا کوئی دیکھوں اپنے مہمان کے آنے سے پہلے تاکہ ان کے اس میں انتشار نہ ہو، وہ فوراً ممبر پہ آ رہے ہیں، مجھے علامہ دلشاد صاحب نے بتایا، میں جاتا ہوں، وہ ابھی تھوڑی دیر میں سیدھا آ کے تشریف لے کے اور فوراً اسٹارٹ ہو جائیں گے، اتنی دیر میں ایک
बूढ़े की लाज आप नहीं रख सकते, मिंबर पे इधर वाले हों या इधर वाले, कोई नबी का ऐसा गुलाम, पंजतन पाक पे कुर्बान होने वाला, मौला अली पे जान देने वाला, जो सिर्फ पहला अतिया मदरसा मदीनतुल उलूम को देके मदीने वाले की रूह खुश कर दे। इन सारे द्वार के जवानों में नहीं बल्कि सारे साकिनान में मैं ऐलान करता हूं कि पूरे आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, कौन सा नबी का ऐसा आशिक है जो सिर्फ मेरे कहने पर शुरुआत कर दे, और मैं थोड़ा कह रहा हूं वो ज्यादा दे के दिखाए। 1100 रुपए लेकर कोई बंदा आपके मजमे से सैयद साहब की बारगाह तक आए और आले रसूल के हाथ में सिर्फ 1100 रुपए पेश करके ये दिखाए कि मौलाना सखावत कम बोला था। वाह वाह, माशाअल्लाह, आपने तो 11 से कहे कि हम 5000 लेकर आ रहे हैं, ऐसे भी आएंगे इंशाअल्लाह। जी जी, जनाबे वली अहद, वाह, अल्लाह अली और वली का सदका उसे दे दे, दुआ खाली नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। जी, मैंने कब इसलिए बोला कि जल्दी सारा काम हो जाए, सबके सहारे हो जाए। 1500 हजरत, माशाअल्लाह, आपने क्या 1500 1100 नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। और जोर से बोल दो, अभी तो- नारे रिसालत, अभी तो 5000 भी लेकर आ रहे हैं लोग, गिन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। अल्लाह। ना मुझे उम्मीद तो नहीं बल्कि और यकीन है, जी हाँ, माशाअल्लाह। कि कसम खुदा की इतना यकीन है स्वार वालों को नहीं बल्कि सबको, हम जभी तक जिंदा हैं जब तक कुरान की तालीम जिंदा है। वाह, अगर जिंदा नहीं रही कुरान की तालीम तो मर जाओगे, बेमौत मारे जाओगे। सच, हाँ, ये कसम खुदा की सदका इन उलमा का कि मुसलमानी नजर आ रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। लोग कहते हैं मौलवी कहाँ है? अरे यार, मौलाना सादिक से पूछो जम्मू में 5 मिनट प्रचार भी नहीं करना पड़ता, और लोग ऐसे बरसात करते हैं क्या बात? कि जैसे थमेगी। हकीकत है, अल्लामा सादिक रह के आए वहां, हम लोग जब पहुंचते हैं तो हम पे निशावर करते हैं। आप पे तो सिर्फ कुरान पर निशावर के लिए बोला गया है। ये जम्मू से तशरीफ लाए और रह नहीं सके, फौरन पेश करने के लिए तशरीफ ले आए। क्या जलसे की रौनक है, सुभान अल्लाह। हमारे भाइयों में इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ऐसे लोग बहुत सारे हैं। भीड़ अगरचे है लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह उठने में आप देर नहीं लगाएंगे। मैंने तकरीर अपनी पूरी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये मेरा फर्ज है कि आप में से मैं 5 लोग सिर्फ ऐसे देखूंगा जो मैं ज्यादा को नहीं बोलता, उनसे सिर्फ 1100 रुपए लेके और आले रसूल की बारगाह में दे के ये दिखा दें। अल्हम्दुलिल्लाह पहला भाई हमारा तशरीफ ले आया, हमारे इधर वाले साइड में भी लोग इंशाअल्लाह हैं और वो भी तशरीफ लाएंगे।